الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ 22 جمادی الاخری 13 سنہ ہجری، امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین، یار غار یار مزار، خلیفہ بلا فصل حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم عرس منایا جاتا ہے۔ لیکن اس وقت ان کا انتقال ہوا تھا 13 ہجری کو، اور اب ہر 22 جمادی الاخری جمادی الثانی عاشقان صدیق اکبر، عاشقان صحابہ دنیا بھر میں ان کی یاد میں محفلیں سجاتے ہیں، جس میں غوث پاک، جس میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک سیرت کے مختلف پہلوؤں کو بیان کیا جاتا ہے۔ آج جمعۃ المبارک میں بھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے وہ فضائل جو خاص طور پر قرآن کریم میں اللہ کریم نے بیان فرمائے ہیں، ان کے بارے میں کچھ ہم ذکر خیر سنیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو بہت مہنگی قیمت پر خرید کر آزاد کیا، تو لوگوں میں یہ بات ہونے لگی کہ شاید بلال کا حضرت ابو بکر پر کوئی احسان ہوگا، شاید انہوں نے ماضی کے اندر کوئی کام ایسا کیا ہوگا جس سے ابو بکر صدیق کو فائدہ پہنچا ہوگا، تو اسی احسان کا بدلہ چکانے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق نے بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو مہنگی قیمت پر خرید کر آزاد کیا ہے۔ تو اس موقع پر قرآن کریم کی سورۃ اللیل کی آخری آیتوں کا نزول ہوا، جس میں اللہ کریم نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے فضائل کو بیان فرمایا۔ سب سے پہلی بات ارشاد فرمائی وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور جہنم سے ان قریب، جہنم سے بہت دور رکھا جائے گا اتقا، جو سب سے بڑا پرہیزگار ہے۔ اس آیت میں اللہ کریم نے 2 باتیں ارشاد فرمائیں۔ پہلی بات تو یہ بیان فرمائی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو جہنم سے آزادی کا پروانہ رب کی طرف سے بھی مل چکا ہے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام تو زبان اقدس سے پہلے ہی بیان کر چکے ہیں، جن کو ہم عشرۂ مبشرہ کہا کرتے ہیں، 10 وہ صحابہ جن کو ایک ہی مجلس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی۔ میرا ابو بکر جنتی ہے، سب سے پہلا نام ابو بکر کا۔ میرا عمر جنتی ہے، عثمان جنتی ہے، علی جنتی ہے، عبد الرحمن ابن عوف جنتی ہے، سعد بن ابی وقاص جنتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے نام لے لے کر صحابہ کو جنت کی بشارت دی، 10 صحابہ کو، ان میں پہلا نمبر حضرت ابو بکر کا ہے۔
اور رب تبارک و تعالیٰ کا قرآن مجید میں کامیاب ہونے والوں کے لیے ایک پیمانہ، ایک اصول یہ بیان کیا گیا، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز۔ فرمایا جو بندہ جہنم سے نکالا گیا، جنت میں داخل کیا گیا، وہ کامیاب ہے۔ جنت سے نجات اور جنت میں داخلہ اور جہنم سے نجات، یہ ہے کامیابی کا معیار۔ جس بندے کو یہ سعادت ملی، رب فرماتا ہے وہ کامیاب ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں قرآن میں فرمایا گیا وَسَيُجَنَّبُهَا، کہ جہنم سے دور رکھا جائے گا۔ مفسرین کی ایک بڑی جماعت کا، بلکہ تقریباً مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے کہ اس آیت میں اتقا، جو سب سے بڑا پرہیزگار جسے کہا گیا، وہ صدیق اکبر ہے۔ اور جو جتنا بڑا پرہیزگار ہوتا ہے، جتنا بڑا متقی ہوتا ہے، وہ اتنا ہی زیادہ رب کے قریب ہوتا ہے، رب کی بارگاہ میں اتنی ہی زیادہ عزت والا ہوتا ہے۔ اللہ قرآن مجید میں ایک مقام پر فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا بے شک تم میں اللہ کے نزدیک زیادہ عزت والا بندہ وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہے، وہ ہے زیادہ عزت والا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق کا دوسرا وصف جو اس آیت میں بیان کیا، اتقا، سب سے بڑا متقی۔ متقیوں کے فضائل، متقیوں کی شان، متقیوں کے جو بھی اوصاف قرآن میں بیان کیے گئے، آپ پڑھ کر دیکھیں، وہ سارے کے سارے اوصاف حضرت ابو بکر صدیق کی ذات میں ہمیں موجود نظر آتے ہیں۔ بلکہ قرآن کریم کا جب آغاز ہوتا ہے سورہ بقرہ کی 3 آیت کے اندر، اللہ کریم نے متقیوں کے فضائل بیان کرنا شروع کیے ہیں، متقیوں کے اوصاف بیان کیے ہیں۔ سب سے پہلے فرمایا الف لام میم، حروف مقطعات میں سے ہے۔ اس کے بعد فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، قرآن کی عظمت، قرآن کے مقام کو بیان کیا گیا، وہ بلند رتبہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ شک اس میں ہوتا ہے جس پر یقین نہ ہو۔ قرآن کی تو خبریں ایسی سچی ہیں کہ جس پر یقین کیے بغیر چارہ ہی نہیں ہے۔ اللہ نے اسی آیت کے آخر میں فرمایا ھدی للمتقین، اس قرآن میں متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ جو متقی ہیں، تقوی والے ہیں، ان کے لیے اس قرآن میں ہدایت ہے۔ اب پھر متقیوں کی آگے صفات کو بیان کیا، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، فرمایا متقی وہ ہیں جو غیب پر ایمان لاتے، بن دیکھے اللہ پر، اللہ کے رسولوں پر، جو بھی شریعت کی چیزیں ہیں ان پر ایمان لاتے ہیں۔ اب اگر اس صفت کو حضرت ابو بکر صدیق کی ذات میں دیکھا جائے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس میں کتنے آگے مقام پر تھے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، آپ نے فرمایا اللہ ایک ہے، آپ نے فرمایا جنت اور دوزخ ہے، آپ نے جو بھی چیزیں بتائیں، کسی نے سوالات کیے، کسی نے اعتراضات کیے، کسی نے وضاحتیں مانگی، کسی نے عقلی دلائل مانگے، کسی نے معجزات مانگے، لیکن جب حضرت ابوبکر صدیق کو پتہ چلتا ہے تو کہتے ہیں میں آقا کی ہر بات کو دل و جان سے تسلیم کرتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی آقا کریم سے کچھ عرض کی تھی۔ اعلان نبوت سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک سفر پر گئے تو وہاں ایک راہب سے
ملاقات ہوئی. راہب جو عیسائیوں کے مذہبی پیشوا ہوتے ہیں، جو بالکل الگ تھلگ دنیا سے رہ کر عبادت کیا کرتے ہیں، تو اس سے ملاقات ہوئی. تو اس نے دیکھا کہاں سے آئے ہو؟ حضرت ابوبکر نے فرمایا مکہ سے آیا ہوں. کس قبیلے سے تعلق ہے؟ قریش قبیلے سے تعلق ہے. کرتے کیا ہو؟ تجارت کرتا ہوں. کن کن لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے؟ بات چیت ہوتی رہی. تو اس نے ایک کتاب نکالی، کتاب کھولی تو رایت اس کے اندر کچھ چیزیں پڑھی. حضرت ابوبکر کو دیکھ کر پہچان گئے. کہا کہ ان قریب مکہ میں ایک نبی کا ظہور ہونے والا ہے، اس نبی کی نشانیاں یہ ہیں. حضرت ابوبکر نے پہلے اس کو اپنا خواب سنایا. میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ چاند اور سورج میری گود میں آ کر گم ہو گئے ہیں. اس طرح کا کچھ خواب دیکھا. اس نے کہا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس نبی جو اعلان نبوت کرے گا اس کے تم ساتھی بنو گے، بہت قریبی تمہارا ان سے تعلق بنے گا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر سے واپس مکہ میں آئے. اتنے میں ابو جہل حضرت ابوبکر کے پاس آیا. کہا کہ اے ابوبکر، تمہیں پتا ہے تمہارا جو دوست ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے. اور کئی لوگوں نے حضرت ابوبکر کو خبر دی. تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک کے پاس آئے. یہ دوستی نبی پاک سے حضرت ابوبکر کی 16 سال کی عمر سے تھی. اس وقت سے دونوں آپس میں بڑے گہرے دوست تھے. نبی پاک علیہ السلام سے حضرت ابوبکر نے پوچھا کہ حضور آپ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. کہاں میں اللہ کا سچا نبی ہوں. نبی پاک علیہ السلام نے بتائی بنیادی باتیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ پڑھے لکھے شخص سے بڑے تجربہ کار قسم کے بزنس مین تھے. عرض کی کہ حضور جو بھی نبی آتے ہیں وہ معجزے لے کر آتے ہیں. ہم نے تو یہی پڑھا ہے کہ نبی معجزے لے کر آتے ہیں. نبیوں کے معجزات ان کی نبوت پر دلیل ہوا کرتے ہیں. آپ کون سا معجزہ لے کر آئے ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ابوبکر، کیا یہ کافی نہیں کہ تم نے جو خواب دیکھا اور خواب کی تعبیر جو تم پوچھ کر آ رہے ہو؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ بات سنی تو کہا حضور اپنی غلامی میں قبول کریں. سب سے پہلے نبی پاک علیہ السلام کا دامن تھاما، اسلام قبول کیا، اور آج بھی آقا کریم کے قرب میں پہلو میں آرام فرما رہے. پھر کبھی بھی ساتھ نہیں چھوڑا نبی پاک کا. نبی پاک علیہ السلام نے جب معراج کی، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، جنت اور دوزخ کو دیکھا، آسمانوں کی سیر کی، فرشتوں کو دیکھا، آپ نے انبیاء کرام سے ملاقاتیں کی، مسجد اقصی میں نبیوں کی امامت کروائی، شہرا ہوا. نبی پاک نے فرمایا میں نے رات کے تھوڑے سے حصے میں معراج کی ہے. کون مانے اتنا لمبا سفر؟ یہ تو چلو آسمانوں کا اوپر کا سفر ہے، زمینی سفر بھی مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سینکڑوں میل کا فاصلہ ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان اتنی جلدی سے جائے آئے؟ اس وقت تو ایسے انتظامات بھی نہیں تھے جیسے آج سفر کے ہیں. ابو جہل نے کہا آج موقع اچھا ہے، آج ابو بکر کو میں گمراہ کر سکتا ہوں. تو انہوں نے حضرت ابو بکر کے پاس گئے. کہا ابو بکر سنا ہے تمہارے دوست محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے معراج کا دعویٰ کیا ہے. پہلے کہا کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں کوئی بندہ اتنا لمبا سفر کرے، یہاں جائے وہاں جائے، یہ دیکھے وہ دیکھے؟ کہا نہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاں خواب میں تو ہو سکتا ہے، خواب میں بندہ دنیا کی سیر کر سکتا ہے. کہا نہیں، ایک شخص یہ کہتا ہے میں نے ظاہری جسم کے ساتھ ایسا سفر کیا ہے. کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ابو جہل خوش ہو گیا. اچھا اس کا مطلب یہ کہ ابو بکر جو ہے آج اپنے دوست سے، اپنے نبی سے تھوڑا ہٹ جائے گا. کہا کہ یہی بات تو تمہارا دوست محمد کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا اگر میرا محبوب محمد یہ کہتا ہے، میرا نبی یہ کہتا، تو پھر واقعتاً ایسا ہی ہوا ہوگا. جب نبی پاک علیہ السلام کو یہ خبر ملی تو اس وقت آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر کا نام اللہ نے صدیق رکھا ہے.
ایک ہوتا ہے صادق، ایک ہوتا ہے صدیق۔ صادق وہ ہوتا ہے جو سچ بولتا ہے، صدیق وہ ہوتا ہے جس کی تصدیق رب تعالیٰ فرماتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں بیان کیا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، فرمایا اور وہ جو سچ کے ساتھ تشریف لائے اور جس نے اس سچے کی تصدیق کی، یہی لوگ متقی ہیں، تقوی والے ہیں۔ مولا علی شیر خدا اس آیت کی تفسیر کرتے ہیں، سورہ زمر کی آیت نمبر 33 ہے، فرماتے ہیں اس آیت میں جو فرمایا سچ کے ساتھ آنے والے وہ میرے اور آپ کے لجپال نبی ہیں، اور جو اس سچے کی تصدیق کرنے والے ہیں وہ صدیق اکبر ہیں۔ تو پھر آ جائیے متقیوں کی جو صفات رب نے بیان کی، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، بن دیکھے پر ایمان لاتے ہیں۔ تو صدیق اکبر کا یہ وصف بھی بڑا نمایاں ہے۔ اور اس کے بعد الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، جو نماز کو قائم کرتے ہیں۔ نماز کے قائم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ نماز کی ظاہری اور باطنی جو شرائط ہیں ان کا لحاظ رکھ کر نماز کو ادا کرنا۔ ظاہری شرائط کیا ہے؟ طہارت، ستر عورت، استقبال قبلہ، وقت، نیت، تکبیر تحریمہ ہے، ٹھیک ہے، یہ ظاہری نماز کی شرائط ہیں۔ نماز سے پہلے ہمیں ان باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اور نماز کی باطنی شرائط کیا ہیں؟ علماء فرماتے ہیں کہ جیسا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عبادت کرنے کا مطلب اس طرح عبادت کی جائے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ان تعبد اللہ، اللہ کی عبادت ایسے کر کأنک تراہ، گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اس طرح اللہ کی عبادت کر۔ اور اگر ایسا تصور نہیں کر سکتا تو پھر یہ کہ اللہ تو ہر وقت دیکھ رہا ہے۔ جس بندے کی نماز کی کیفیت یہ ہوگی، اس بندے کی نماز کا، عبادت کا اور دیگر جو معاملات ہیں اس کا انداز کس طرح ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادات کو دیکھیں، نمازوں کو دیکھیں۔ اس وقت جب کہ لوگ ڈر رہے تھے، ہر ایک کو اپنی جان کے لالے پڑے تھے، اس وقت بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد حرام میں نماز پڑھتے۔ اسلام کے سب سے پہلے مبلغ، نبی کریم علیہ السلام کے تربیت یافتہ، مسجد حرام میں جا کر لوگوں سے علل اعلان یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لیے کیوں مارتے ہو، اس لیے ان پر کیوں ظلم کرتے ہو کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے، میں اللہ کا رسول ہوں۔ وہ تمہیں جھوٹ سے منع کرتے ہیں، تمہیں دھوکے سے منع کرتے ہیں، وہ تمہیں اچھائی کی تعلیم دیتے ہیں۔ لوگوں نے جو آپ پر ظلم کیا، تشدد کیا، بے ہوش ہو گئے، مرنے کے قریب ہو گئے، آپ کی والدہ آپ کو لے کر چلی جاتی ہیں، گھر کے اندر ہوتے ہیں، لوگ پریشان ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی دار ارقم میں تشریف لے جاتے ہیں، تھوڑے سے لوگ مسلمان ہیں، ہوش آتا ہے، والدہ دودھ پیش کرتی ہیں، بیٹا دودھ پی لو۔ سب سے پہلا جملہ ہوتا ہے یہ بتاؤ میرے حبیب محمد کیسے ہیں؟ کہا بیٹا وہ ٹھیک ہوں گے، پہلے تم تھوڑی سی کوئی دوائی لے لو، کچھ دودھ پی لو۔ کہا نہیں، پہلے مجھے ان کے بارے میں بتاؤ۔ ماں بھی مسلمان نہیں ہوئی تھی، تو کہا بیٹا مجھے تو نہیں پتا ان کے بارے میں۔ کہا ایسا کرو، حضرت عمر کی بہن ہے ام جمیل، ان سے جا کر پوچھو۔ ماں تھی، ام جمیل کے پاس گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان سے پوچھا۔ اب ان کو بھی یہ خدشہ تھا، ہر ایک اپنا اسلام چھپا رہا تھا، کیسے ظاہر کریں؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے کیا پتا، ہاں یہ پتا چلا تمہارا بیٹا زخمی ہوا ہے، بڑا افسوس ہوا ہے۔ تو کہا کہ بیٹا مجھے بتاؤ، میرے بیٹے کی حالت بہت نازک ہے۔ تو خیر وہ ام جمیل جو تھیں وہ ساتھ آ گئیں۔ ساتھ آ کر جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت کو دیکھا، رونے لگی۔ تو حضرت ابوبکر نے پوچھا بتاؤ، انہوں نے اشارہ کیا کہ آپ کی والدہ ہیں، کہیں یہ میرا راز فاش نہ کر دے۔ کہا ان سے ڈرو نہیں، تم بتاؤ۔ کہا آقا کریم علیہ السلام ٹھیک ہیں، دار ارقم میں ہیں۔ اب اگلی خواہش شروع ہو گئی، مجھے نبی پاک کے پاس لے کر چلو۔
جب تک چہرہ مصطفیٰ کو دیکھوں گا نہیں سکون نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر۔ سہارا دیا ام جمیل نے، آپ کی والدہ نے نبی پاک کے پاس لے گئی، نبی پاک علیہ السلام نے دیکھا، حضرت ابوبکر صدیق روئے، پھر صحابہ بھی جو کچھ تھوڑے سے موجود تھے وہ بھی روئے، نبی پاک علیہ السلام پر بھی گریہ طاری ہو گیا۔ پھر نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں صدیق اکبر نے اس وقت دیکھیے کیا کہا، عرض کی آقا یہ میری والدہ ہیں، میری والدہ کو بھی دعا کریں، ان کے لیے بھی نظر کیجئے یہ بھی دامن اسلام میں آ جائیں۔ اللہ اکبر۔ دین سے کیسی وفاداری، کیسی محبت ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے دعوت پیش کی، آپ کی والدہ بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ پھر ایک وقت آیا والد بھی آپ کے مسلمان ہو گئے، اور پھر یہ ایسے صحابی بنے کہ جس کا باپ بھی صحابی، ماں بھی صحابیہ، بیٹا بھی صحابی، پوتا بھی صحابی، ایک پوری نسل، 4 نسلیں صحابہ میں شمار ہوتی ہیں۔ وہ صدیق اکبر ہیں۔ اسی لیے تو کہتے ہیں بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، بیاں ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا۔ اللہ اکبر۔ تیسرا وصف جو قرآن میں بیان کیا گیا متقیوں کا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے انہیں دیا ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق نے راہ خدا میں کیسا مال خرچ کیا، یہ ایسا آپ کا نمایاں وصف ہے۔ غزوہ تبوک کا موقع ہو، جس وقت صحابہ مال لے کر حاضر ہوئے، ہر ایک اپنی حیثیت کے مطابق مال لے کر آیا، لیکن صدیق اکبر پورے گھر کا سامان لے کر آقا کی بارگاہ میں آ گئے تھے۔ آقا کریم پر سب کچھ لٹا دیا تھا۔ حضرت بلال حبشی کو جو آزاد کروایا تو وہ بھی اس وجہ سے نہیں کہ ان پر کوئی حضرت بلال کا احسان تھا، اللہ نے اس کی گواہی دی ہے۔ فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، فرمایا مال اس لیے خرچ کرتے ہیں کہ اس سے تزکیہ ملے، پرہیزگاری کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے مال اس لیے خرچ کرتے میرا محبوب مجھ سے راضی ہو جائے، میرے حبیب کی رضا اس کے اندر ہے۔ یہ متقیوں کے اور بھی اوصاف بیان کیے گئے، تو یہ سارے اوصاف حضرت صدیق اکبر کی ذات میں ہمیں نظر آتے ہیں۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا الذی یؤتی مالہ یتزکا وما لأحد عندہ من نعمت تجزا، فرمایا ان پر، ابو بکر پر کسی کا احسان نہیں کہ جس کے احسان کا بدلہ چکانے کے لیے انہوں نے کچھ دیا ہو کہ مجھے کچھ جزا دی جائے۔ وما لأحد عنده من نعمت تجزا الا ابتغاء وجه ربه الاعلی، کہا اس کا مقصد یہ ہے کہ میرے رب کی مجھے رضا ملے، رب کی رضا کے لیے مال خرچ کرتے ہیں۔ ارے ذرا غور تو کیجئے، ہم مال خرچ کرتے ہیں، ہم عبادت کرتے ہیں، ہم جو بھی نیک اعمال کرتے ہیں اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ راضی ہو، لیکن دلوں کے اندر یہی نیت ہو ایسا ضروری نہیں ہوتا۔ دلوں میں یہ بھی ہوتا ہے کسی بندے کو بھی پتا چلے میں بڑے سخاوت کرنے والا ہوں، میں بڑی عبادت کرنے والا ہوں، میں جناب بڑے اچھے اچھے کام کرنے والا ہوں، شہرت میری ملے، کچھ عزت ملے۔ صدیق اکبر تیری عظمت کو سلام، تیرے اخلاص کی گواہی رب تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی ہے کہ میرے نبی کا یار صدیق مال اس لیے خرچ کرتا ہے کہ اسے رب کی رضا ملے، تو پھر رب بھی فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يَرْضَى، اے صدیق ان قریب اللہ بھی تجھ سے راضی ہوگا۔ اپنے جنتی 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 جنتی، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کے سب صحابہ یقیناً عظمت و شان والے، لیکن جو مقام و مرتبہ صدیق اکبر کو ملا ہے ایسا مرتبہ کسی کو بھی نہیں ملا۔ تو یہ مبارک مہینہ، اس کے کچھ دن باقی ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے آپ سیرت کو خود بھی پڑھیں، بچوں کو بھی بتائیں، بلکہ مشورہ دوں گا اپنے چھوٹے بچوں کو بٹھا کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا مختصر سا تعارف پیش کریں، ان کو بتائیں نبی پاک کے صحابی وہ ہوتا ہے جس نے نبی پاک علیہ السلام کو دیکھا ہو،
صحابہ بے شمار تھے، کم و بیش 1,24,000 صحابہ، ان میں سے یہ 4 صحابہ عظمت و شان کے ستارے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق ان میں پہلے ہیں فضیلت کے اعتبار سے، اور خلیفہ بھی پہلے، پھر حضرت عمر فاروق ہیں، پھر حضرت عثمان ہیں، پھر مولا علی شیر خدا ہیں۔ پھر حضرت ابوبکر کے بارے میں بتائیے کہ یہ 22 اسلامی جو تاریخ تھی اس وقت ان کا انتقال ہوا تھا، ان کی یاد میں مسلمان محفلیں سجاتے ہیں اور اصال ثواب کرتے ہیں، ان کی سیرت کو بیان کرتے ہیں۔ پھر بتائیے نبی پاک علیہ السلام کے یہ پیارے صحابی کا نام، اصل نام تو عبد الرحمن ہے، لیکن ابو بکر انہیں اس لیے کہا جاتا ہے کہ سب کام میں یہ پہلے ہی ہوا کرتے تھے، اسلام لانے میں بھی پہلے، نبی پاک علیہ السلام کے ہر معاملے میں جو بھی آقا کریم ارشاد فرماتے اس میں پہلے نمبر پر ہوا کرتے تھے، اس لیے ان کو ابو بکر کہا جاتا ہے۔ صدیق اس لیے کہ انہوں نے واقعہ معراج کی تصدیق کی۔ ان کا دوسرا لقب عتیق بھی ہے کہ آقا کریم نے فرمایا جس نے جہنم سے آزاد بندے کو دیکھنا ہو ابو بکر کو دیکھ لے۔ یہ بتائیے بچوں کو کہ بیٹا یہ صحابی تھے، ان کے والد ابو قحافہ عثمان وہ بھی صحابی تھے، ان کی والدہ ام الخیر سلمہ وہ بھی صحابیاں تھیں۔ اس انداز سے بچوں کو بتائیے، ان کی سیرت بتائیے، اس سے انشاءاللہ دلوں میں محبت پیدا ہوگی، ہمارے بچے بھی صحابہ اور اہل بیت کے انشاءاللہ غلام بنیں گے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ ہم سب کو دونوں جہاں کی برکتوں سے مالا مال فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔